امریکن ریاست کیرولینا کے ایک قصبے سمرویلی میں ایک لارا سٹافر نامی عورت ایک دکان پر گئی۔ وہاں پر استعمال شدہ اور سستے فینسی پروڈکٹس بیچے جا رہے تھے۔ اس عورت نے ایک فریم میں لگی ہوئی ایک بھیڑیے والی پینٹنگ خریدی۔ اس پینٹنگ کی صفائی کرتے ہوئے اسے پینٹنگ کی بیک سائڈ پر ایک فلم کا پوسٹر ملا جس کی مالیت اس وقت $20,000 تھی۔ ایریزونا میں ایک زیچ نوئس نامی شخص نے $6 میں ایک یوزڈ گھڑی خریدی۔ بعد میں اسے پتہ چلا کہ یہ 1959 میں بننے والی ایک نایاب گھڑی ہے۔ اس گھڑی کو اس نے بعد میں $35,000 میں سیل کیا۔ امریکن ریاست وسکونسن میں ایک شخص نے مشہور مصور وین گو کی ویز ود ریڈ پپیز نامی ایک پینٹنگ کی ایک کاپی چند ڈالر میں خریدی۔ کچھ عرصہ بعد ایک ایکسپرٹ نے اسے بتایا کہ یہ وین گو کی اوریجنل پینٹنگ ہے جو 1886 میں بنائی گئی تھی اور جس کی مالیت $1.6 ملین ہے۔ رابرٹ لارینکو کو اپنے والد کی طرف سے چند سکے ورثے میں ملے تھے۔ انہی سکوں میں سے 1974 کا ایک سکہ بھی شامل تھا۔ اس طرح کے ٹوٹل 10 سکے حکومت نے ایشو کیے تھے جو سب کے سب گم ہو چکے تھے۔ ایلومینیم سے بنے اس سکے کو رابرٹ لارینکو نے $1.95 ملین میں بیچا تھا۔ جوزف جب اپنے پرانے گھر کی مرمت کروا رہا تھا تو اسے کباڑ خانے میں 13 بوتل شراب کی کھیپ ملی۔ بعد میں ایک ایکسپرٹ نے بتایا کہ شراب کی ان بوتلوں کی مالیت $2.5 ملین ہے۔ جوزف نے ان بوتلوں کو نیلام کرنے کی بجائے فیصلہ کیا کہ وہ ان بوتلوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے پیے گا۔ ایک بار ایک برطانوی باشندہ پیٹر وٹلنگ نے ادھار پہ ایک میٹل ڈیٹیکٹر منگوایا کیونکہ اس کا کلہاڑا گم ہو گیا تھا جو اس نے اس میٹل ڈیٹیکٹر کی مدد سے ڈھونڈنا تھا۔ کلہاڑا تو نہ ملا، اسے لکڑی کا ایک صندوق ملا جس میں $14.5 ملین کی جیولری تھی۔ جیولری کے ساتھ ساتھ اس باکس میں سلور اور سونے کے سکے بھی تھے جو کہ 14ویں اور 15ویں صدی کے تھے۔ کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے ٹونی میرون نے اپنی زندگی میں $5 میں ڈاکومنٹس کا ایک باکس خریدا تھا۔ ٹونی مارون کی موت کے بعد ان کاغذات کے باکس میں ٹونی مارون کی فیملی کو ایک ایسا ڈاکومنٹس ملا جس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ ٹونی مارون کوکا کولا میں $1.8 ملین کا شیئر ہولڈر ہے۔ فلپائن کے شہر پیوٹو پرنسیا میں ایک مچھیرے کو سمندر میں سے 34 کلوگرام کا ایک ہیرا ملا۔ مچھیرا اس ہیرے کو گھر لے آیا اور اسے گھر میں ایک جگہ پر رکھ دیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ ہیرا ہے۔ وہ روزانہ مچھلیاں پکڑنے سے پہلے اس ہیرے کو ہاتھ لگا کر جاتا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ اس ہیرے کو ہاتھ لگا کر جانے سے وہ صحیح سلامت واپس آئے گا۔ گھر کے دوسرے افراد بھی اس طرح روزانہ ہیرے کو ہاتھ لگا کر جاتے اور اعتماد کے ساتھ سمندر میں مچھلیاں پکڑنے چلے جاتے۔ 10 سال بعد اسے پتا چلا کہ یہ ایک قیمتی ہیرا ہے اور اس کی مالیت $130 ملین ہے۔ ایک بار ایک آسٹریلین باشندہ معمولی قسم کے پتھر اکٹھے کر رہا تھا۔ ان پتھروں کو چنتے ہوئے اسے ایک ایسا پتھر ملا جس کا کلر سرمئی بلیک تھا۔ آسٹریلین باشندہ اس پتھر کو اپنے گھر لے آیا۔ 14 سال بعد اس نے ایک ایکسپرٹ سے اس کا معائنہ کرایا تو پتا چلا کہ یہ ایک ریئر بلیک اوپل ہے جس کی مالیت $3 ملین ہے۔ یوکے سے تعلق رکھنے والے ایک لڑکے چارلی نے ساحل پر ایک منفرد نظر آنے والے ایک پتھر کو دیکھا۔ بعد میں تحقیق سے اسے پتا چلا کہ یہ ایک یونیک امبر ہے جس کی مالیت $63,000 ہے۔